پانچواں سوال میرا یہ تھا کہ مولا علی کے علم کے حوالے سے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ وہی جو پیغمبر کا علم کہ آپ کو جو ہے ما کانا وما یکون کا علم دے دیا گیا ہے، اور اگر آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ مولا علی کو یہ علم تھا کہ ما کانا وما یکون کا علم تھا تو کٹ گئے بھائی. وہ ما کان و ما یکون کا علم ہے، لیکن ما یکون کا علم وہ ہے جو معلق ہے، جو معلق ہے. ان کو اس طرح کا ڈر تھا، کچھ اس طرح کی روایات آپ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ ان کو جو ہے ڈر تھا کہ یہ لوگ مجھے شہید نہ کر دیں. تو جب ان کو علم تھا کہ ما کانا وما یکون کا علم حاصل تھا، تو پھر ان کو اس بات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ لوگ مجھے شہید نہ کر دیں، کیونکہ یہ دونوں باتیں میچ نہیں کر رہی نا، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا ما کانا وما یکون کا علم. اور پھر دیکھیں وہ آپ کی نہ سمجھیے نا، میں نے ما یکون کے متعلق میں کہہ دیا، لیکن آپ کو نہیں پتا. آپ سن لیں، یہ قرآن مجید ہے، سورہ نوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال يا قوم اني لكم نذير مبين. نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، اے قوم میں آپ کی جانب، اللہ کی جانب سے واضح طور پہ ڈرانے والا شخص ہوں. ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى. اگر تم اللہ کی عبادت کرو اور تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، آپ کے گناہوں کی مغفرت ہوگی. ویؤخرکم الی اجل مسمی، اجل معین تک، اجل معین تک آپ کی موت جو ہے مؤخر کی جائے گی، اس سے پہلے آپ پہ موت نہیں آئے گی. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اللہ کی جب اجل آ جاتی ہے تو وہ تاخیر نہیں ہوتی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر تم دیکھو، اگر تم میری اطاعت کرو اور ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، اللہ کی عبادت کرو، تو تمہیں اجل مسمی تک تو تمہیں مہلت ملے گا. اور اجل مسمی جب آ جاتا ہے تو اس کی تاخیر نہیں ہوتی. اس کا کیا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس کے دو اجل، اگر یہ اطاعت کریں گے، یہ ایمان لائیں گے، یہ اچھا راستہ اختیار کریں گے، تو ان کو اجل مسمی تک مہلت ملے گا، ان کی عمر لمبی ہو جائے گی. اور اگر نہیں کریں گے تو ان پہ اس سے پہلے عذاب آئے گا، اس سے پہلے مریں گے. ٹھیک ہے نا. ما یکون جو ہے قابل علم ما کان و ما یکون، جو آگے ہونے والا ہے وہ ہمیشہ قابل تغییر ہے. ملاحظہ فرمائیے، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فرمایا سورہ اعراف میں آیہ نمبر ہے 34، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کی ایک مدت ہوتی ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کی اجل آ جاتی ہے، ان کا وقت آ جاتا ہے، تو وہ ایک گھنٹے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. یہ کون سا ہے؟ وہ اجل مسمی ہے، اجل مسمی ہے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس آیہ کے ذیل میں تفسیر الدر منثور میں، یہ تفسیر الدر منثور چاپ دار الفکر جزء ثالث، یہاں پر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اس کے ذیل میں روایت، بہت ساری روایات ہیں. مثلا جاء سعد بن وقاص فقال، سعد بن ابی وقاص نے کہا، یا رب ان لی بنین صغارا فاخر عنی الموت حتی یبلغوا، فاخر عنہ الموت 20 سنہ. سعد بن وقاص نے دعا کی کہ اللہ میرے چھوٹے بچے ہیں، مجھے ابھی موت نہ دینا. اللہ تعالیٰ نے اس کی موت میں تاخیر داری 20 سال تک. مسرہ النساء فی الاجل، النساء بولتے ہیں تاخیر کو. والزیادۃ فی الرزق فلیصل رحمہ، احمد نے صوبان سے روایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر طول ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ صلہ رحم کرے. اچھی بات ہے. اس کی روایت بہت زیادہ ہے. تو اجل دو قسم کے میرے بھائی، آنے والی چیزیں دو قسم کے، ایک ابھی آپ کے موت واقع ہو سکتی ہے، ایک آپ کا اجل مسمی ہے. وہ اجل مسمی وقت آ جائے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتا. وہ اجل مسمی جو جب آ جاتا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ اس شخص کی عمر 80 سال ہوگی، جب وہ 80 سال آ جاتا ہے تو وہ ایک گھنٹہ بھی آپ کو مزید نہیں ملے گا، وہ آپ مر جائیں گے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ گناہ کریں،
آپ زنا کریں، آپ شراب پئیں، آپ قطع رحم کریں، آپ ہو سکتا ہے آپ کی موت اس سے پہلے آ جائے، یا اس سے پہلے آپ جا کے خودکشی کریں، آپ کی موت پہلے آ جائے گی۔ یہ سیٹ نہیں ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب ہے تفسیر الطبری، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب۔ تفسیر الطبری میں ملاحظہ فرمائیے، کتاب تفسیر الطبری لابن جریر الطبری، جزء 16 شابدار ابن الجوزی، یہاں پر یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اس کے ذیل میں بہت سارے روایات نقل کیا، یہ ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، سورہ مبارکہ رعد آیہ نمبر 39، کہ اللہ چاہتا ہے جو چیز محو کرتا ہے، جو چیز وہ ثابت کرتا ہے، برقرار رکھتا ہے، اللہ کے نزدیک ہے ام الکتاب۔ اس کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے، اللہم ان کنت کتبتنی فی اہل الشقاء فامحنی واثبتنی فی اہل السعادہ، اے اللہ اگر تو نے مجھے اہل شقاوت میں لکھا ہے، عبداللہ بن مسعود دعا کرتے تھے، اس محو کر دو اور مجھے اہل سعادت میں لکھو۔ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہاں پر یمحو اللہ ما یشاء من عبور عبادی فیغیرہ الا الشقاء والسعادہ فانہم لا یغیران، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اپنے عباد کے امور سے محو کرتا ہے، الا شقاء والسعادہ، عمر وغیرہ یہ قابل چینج ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ٹھیک ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کو ما یکون کا علم ہے، لیکن ما یکون جو ہے قابل تغییر ہے، میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ قابل تغییر ہے، وہ اجل جو ہے وہ قابل تغییر ہے، اگر وہ ایک اجل مسمى ہے جو چینج نہیں ہوتی۔ مثلا آپ کی عمر 90 سال اللہ نے لکھ دیا لوح محفوظ میں، 90 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی، لیکن 90 سال سے پہلے آپ خودکشی کریں، آپ جنگ میں جائیں، آپ کچھ کریں، وہ آپ کی موت، یا آپ مثلا قطع رحم کر دیں، آپ کی موت کم ہو جاتی ہے، آپ کی عمر کم ہو جائے، آپ کی موت آ جائے گی۔ تو اس لیے کہنا کہ امیر المومنین علیہ السلام کو پتہ ہے کہ بھئی وہ تو ان کو پتہ ہے کہ وہ کبھی شہید ہی نہیں ہوں گے، اس لیے ان کی بہادری کا کوئی وہ فضیلت نہیں ہے، یہ بات آپ کی غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم، جو علم ہے جو غیر قابل تغییر ہے، وہ علم اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو نہیں دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے محفوظ کیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کو وہ علم دیا ہے جو چینج ہوتی رہتی ہے، جس میں بدعہ آ جاتی ہے، جس میں محو ہوتی ہے۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو ہو سکتا ہے کہ اس سے وہی جنگ میں جائیں وہ شہید ہو جائیں، ہو سکتا ہے جنگ میں جائیں شہید ہو جائیں وہ، اور ہو سکتا ہے مثلا وہ بستر رسول پہ سوئے ہیں، کفار ان کو قتل کر دیں، ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے قتل کر دیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ قابل تغییر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا جو قابل تغییر ہے، وہ علم جو غیر قابل تغییر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے لیے محفوظ کی ہوئی ہے۔ اوکے، سمجھ آئی بات آپ کو؟ وہ نہیں سمجھ آئی؟ کس طرح دیکھ رہا ہے بھائی بچہ؟